بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس نے قلم بنایا، پھر اس قلم سے لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے سارے واقعات لکھ دیے گئے۔ پھر اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی جو ترتیب قرآنی آیات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہفتے والے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل والے دن اس میں بیماریاں، تکلیف، مصیبتیں اور جراثیم بنائے، بدھ کو نور پیدا فرمایا، جمعرات کو چوپائے بنائے اور ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن آخری پہر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے زمین اور اس کی ضرورت کی ہر اشیاء بنا دی تھیں۔ مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا۔ نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنوں اور فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ روایات کے مطابق جب جنات فتنہ فساد میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور ان میں خوب مار کرائی ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو خوب تہس نہس کر دیا، اور پھر جنات سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، اور آج تک ان کے رہنے کی یہی جگہ ہے۔ ابلیس جو شیطان کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم و فراست رکھنے والا جن انسانوں کے 10 سال کے بچے جتنی عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی تو مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی۔ بعض سرخ ہیں، بعض سفید ہیں، بعض سیاہ ہیں، اور بعض درمیانی مٹی سے۔ اس مٹی کو پانی سے نرم کیا گیا تو یہ 3 بن گئیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ تراب کا لفظ آیا ہے یعنی خشک مٹی، بعض جگہ تین کا لفظ آیا ہے یعنی بھیگی ہوئی یا تر مٹی۔ جب مٹی کو پانی سے ملایا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ بنایا، رت پر ڈھالا، اور پھر اس کو مقررہ مدت تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد کم ہوتے گئے۔ دانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔